جی دوستو، اچھا تو نہیں لگتا کہ ہر وی لاگ میں بھارت کی ہی بات کروں، وہاں پہ جو حالات ہیں ان کا ہی ذکر کروں، لیکن کیا کروں؟ کوئی نہ کوئی ایسا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، کچھ نہ کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لامحالہ بھارت کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، پرائم منسٹر مودی آسٹریلیا کے دورے پہ تھے پچھلے دنوں، اور 2 دن پہلے انہوں نے سڈنی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ وہاں پہ جو جو آسٹریلیا میں بھارتی ہیں یا بھارتی نژاد لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت آسٹریلیا میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب بھارتی ہیں، یا آپ کہہ لیجئے انڈین ہیریٹیج کے یا انڈین اوریجن کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو وہاں انہوں نے تقریر کی، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بھی وہاں موجود تھے، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں آسٹریلیا میں وہی موجود تھے۔ تو بڑا زبردست اجتماع تھا، اور جب پرائم منسٹر مودی چونکہ بڑے اچھے مقرر بھی ہیں، اور جب وہ خاص طور پہ اتنے بڑے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کا جو جوش و خروش ہوتا ہے ان کی تقریر میں، وہ صاف دکھائی دیتا ہے، اور ان کو ہم سن کے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس تقریر میں پھر انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اپنا جو تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف وہ پھر سامنے آ گیا، اور وہ نہ جانے جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ویسے ہی ان سے یہ ہو جاتا ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن جو RSS کا، BJP کا جو ایک خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف تعصب ہے، وہ اس کو چھپا نہیں پاتے۔ اور مثال کے طور پر جو سڈنی میں انہوں نے تقریر کی، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، تقریر میں انہوں نے کہا 2-3 چیزیں انہوں نے کہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جی بہت سے تہوار ہیں، بھارت میں بڑا ملک ہے، اور لیکن یہ تہوار ہمیں جوڑ کر رکھتے ہیں، اور دیوالی کی رونق ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے، بیساکھی ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے یہ، لیکن وہ بھول گئے کہ وہاں بھارت میں 200 ملین کے قریب مسلمان بھی رہتے ہیں، اور 2 عیدیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح جب زبانوں کا ذکر کیا تو تمام بڑی بڑی زبانوں کا نام لے لیا، ہندی بھی لے لیا، پنجابی کا بھی کہہ دیا، لیکن اردو کا ذکر نہیں کیا۔ اردو شاید ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا آئی ڈو ناٹ نو وٹ از دا ریزن۔ اسی طرح کھانوں کا جب ذکر کیا تو وہاں لکھنؤ کی بات ہوئی، اور وہاں چاٹ کا ذکر ہو گیا، پانی پوری کا ذکر ہو گیا، لیکن اب کون بتائے کہ وہاں 200 ملین مسلمان جو رہتے ہیں، وہاں لکھنؤ میں ٹنڈا کباب بھی بڑے مشہور ہیں، اور بریانی بھی بہت مشہور ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ تو ایک عجیب سی ایک ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر مودی اپنا تعصب نہیں چھپا سکتے۔ اسی طرح کووڈ-19 کا ذکر کرتے ہوئے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ جی پینڈیمک کے جب کووڈ بہت پیک پہ تھا تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مندروں میں اور گردواروں میں لنگر بانٹے گئے، تو لوگوں نے ایک لحاظ سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اب ان کو جو درگاہیں ہیں وہاں وہ نظر نہیں آئیں، یا مساجد نظر نہیں آئے۔ میں خود جانتا ہوں کہ کس طرح درگاہوں میں ہر روز ہی لنگر لگتے ہیں، اور اس سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ہندو، عیسائی، سکھ سبھی ان درگاہوں پہ آتے ہیں، اور وہ لنگر سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان درگاہوں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ مودی صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کا تعصب ہے جو ابھر کے سامنے آتا ہے، شاید وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آسٹریلیا میں جو ہے ممبئی اسٹریٹ کا، دلی اسٹریٹ کا ذکر کیا، اور ساتھ میں کشمیر ایوینیو کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ بتائیں، ایک میسج جائے کہ جی کشمیر از آلسو سو کالڈ این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا۔ تو ایک لحاظ سے ان کی تقریر جو ہے، پھر ڈیموکریسی کا ذکر انہوں نے کیا، ڈیموکریسی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، جمہوریت ہے، لیکن وہ جمہوریت ان کی آگے ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں، جو ڈیموکریسی اب کیا رہی، وہ تو اب اتنی زیادہ پولرائزیشن وہاں بھی ہو گئی ہے کہ اب ٹھیک ہے الیکشنز ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی الیکشن جیتنا بھی ایک بڑا آرٹ ہو گیا ہے یہ بھی، اور کس طرح یہ الیکشن جیتا جاتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہی ہے۔ بٹ ان اینی کیس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو RSS اور BJP کا جو ایک ایجنڈا ہے اینٹی مسلم،
وہ پوری طرح نظر آ رہا تھا پرائم منسٹر مودی کی تقریر میں. اور بدقسمتی دیکھیے کہ مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بے شمار مسلمان بھی نظر آ رہے تھے. اب انہوں نے کس طرح اس کو لیا ہوگا آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں بحیثیت مسلمان مجھے افسوس ہی ہوا کہ اتنے تو میگنانیمٹی دکھانی چاہیے تھی پرائم منسٹر مودی کو کہ جہاں، اور وہ باہر تقریر کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی الیکشن ریلی تھی بھارت کے اندر، وہ تو باہر تقریر کر رہے ہیں. تو اتنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پن دکھانا چاہیے تھا کہ وہاں جو مسلمانوں کے حوالے سے چیزیں ان کا بھی ذکر کرتے، چاہے وہ زبان کی بات ہو، کھانوں کی بات ہو، تہواروں کی بات ہو، اور مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی بھی بات کرتے. لیکن نہیں، وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. دوسری طرف 28 مئی کو بھارت کی نئی پارلیمنٹ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، وہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے نیو دہلی میں وہ 1927 میں بنی تھی. اب یہ جو ہے تقریباً 3 سال کے عرصے میں نئی بلڈنگ کا بنی ہے. اس کا جو افتتاح کیا گیا تھا یا جو فاؤنڈیشن جب رکھی گئی تھی 2020 میں، تو اب یہ بن گئی ہے اور 28 مئی کو اس کا افتتاح ہونے والا ہے. وہ کنٹروورسی اس لیے بنی ہے کہ بہت سی جو دوسری اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا انوگریشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے یا پھر اسپیکر کو خود کر لینا چاہیے، لیکن اس بلڈنگ کا افتتاح جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی خود کریں گے. وہ یہ اعزاز اپنے نام لینا چاہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں یہ پارلیمنٹ بلڈنگ بنی ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی لوگ اس پہ باتیں کر رہے تھے کہ پرانی بلڈنگ اب جو نئی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرتی تو ہمیں ایک نئی عمارت چاہیے. لیکن بہرحال یہ کریڈٹ تو جاتا ہے بی جے پی کو کہ انہوں نے اس کو شروع کیا. لیکن اچھا ہوتا اپوزیشن پارٹیز کی جو ڈیمانڈ ہے دیٹ میک سینس کہ آپ پریزیڈنٹ سے کروا دیجیے، اور پریزیڈنٹ بھی تو بی جے پی کے ہی پریزیڈنٹ ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک علامت تو ہیں یونین کے. تو لیکن اور وہ اس وجہ سے اپوزیشن پارٹیز، کچھ اپوزیشن پارٹیز انکلوڈنگ آئی تھنک دا کانگریس پارٹی، وہ اس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں انوگریشن کا. تو ہر چیز میں کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے بھارت میں، اور یہ پرائم منسٹر شاید بڑے نارسسٹک سے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں کہ مجھے لوگ اپریشیٹ کریں، دیکھیں، میری بات کو سنیں، اور میں ہی سب سے ایک عظیم سیاستدان ہوں بھارت کا اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک انتخابی سیاست کا تعلق ہے اس میں تو انہوں نے مہارت حاصل کر لی، اور کس طرح انتخابات جیتنے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن جو کرناٹکا میں ان کو شکست ہوئی اور اس سے پہلے ہماچل پردیش میں بھی ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے انتخابات میں آیا بھارت کی تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو کے انتخابات لڑتی ہیں یا پھر بی جے پی کو ہی موقع دیتی ہیں کہ وہ تیسری بار ہی مسلسل انتخابات جیتے. دیکھتے رہیے. کلاڈیوس کو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.